السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. یہ ویڈیو کافی لوگوں نے پوچھا ہے، تبھی ہم بنا رہے ہیں کہ مین کویشچن یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیسے کینیڈا چلے گئے، اور مطلب لائک کس بیس پہ گئے ہیں اور کس کے تھرو گئے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم پھر ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں پوری چیزیں ایکسپلین کرنے کے لیے اور یہ وہ. تو without any further ado, let's start. ایکچولی یہ ویڈیو اس لیے ہم یوں بھی بنا رہے ہیں بیکاز سب لوگوں کے الگ الگ سے کویشچنس کے آنسر دینا پاسبل نہیں ہو پاتا سم ٹائمز، اور پھر ہم نے سوچا کہ وائی ناٹ کہ ایک ویڈیو بنا لی جائے، اور اس میں یہ ہے کہ سب کے کویشچنس کے کچھ آنسرز جو ہم دے سکتے ہیں وہ ہم دیں تاکہ اور لوگوں کے لیے بھی تھوڑی آسانی ہو جائے اور ان کو ایزی ہو جائے اپنا جو ہے نا ڈیسیجن لینے کے لیے. سو اسٹارٹ ریان. اوکے، تو بیسکلی کچھ طریقے آپ لوگ کو آلریڈی پتہ ہوں گے، لیکن آپ لوگ پھر اسی پہ اسٹک ہو جاتے ہوں گے کہ کیسے کریں. تو اس میں بھی ہم تھوڑا بتا دیں گے. جو بھی چیزیں ہم بتا رہے ہیں وہ ہمارے پرسنل ایکسپیرینس کے حساب سے ہے، جہاں جہاں ہم نے دیکھا ہے. تو سب سے پہلا ایک آتا ہے اسٹڈی پرمٹ یا اسٹڈی ویزا پہ لوگ آ جائیں. تو اس میں بیسکلی یہ ہے کہ آپ جو ہے اسٹڈی ویزا لیں، اپنی کسی بھی کالج یا یونیورسٹی میں اپلائی کریں، اور جب آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر مل جائے، آپ نے اپنی ٹیوشن فیس پے کر دیں، تو اس کے حساب سے پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں، تو آپ کو مل جاتا ہے اسٹڈی ویزا. اس بیس پہ پھر آپ کینیڈا انٹر کر سکتے ہیں. اب ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے دیٹ دی گورنمنٹ آف کینیڈا ایک اناؤنس کر رہی ہے کہ مے بی اگر یہ بل پاس ہو گیا تو دیٹ وہ لمٹ کریں گے نمبر آف اسٹوڈنٹس دیٹ کین انٹر کینیڈا. اس کا ایک مین ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ ہاؤسنگ کرائسس ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا. یہ ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گی، اور ہمیں یہاں گھر جو ہے کیسے ملا اور کیا کیا ہمیں مشکلات آئیں وہ بھی میں ضرور گائیڈ کروں گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ، لیکن ایک الگ ویڈیو میں. ابھی اس میں ہم صرف امیگریشن سے ریلیٹڈ ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے. تو بیسکلی یہاں پہ ہاؤسنگ کی کمی ہے اور یہاں پہ رینٹ زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے اسٹوڈنٹس وہ لمٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی یہ کنفرم نہیں ہوا ہے، بٹ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ موسٹ لائکلی کر دیں گے. تو اگر آپ کا بنتا ہے، مطلب لائک آپ اسٹڈی کے لیے کہیں ابراڈ جانا چاہ رہے ہیں اور کینیڈا آپ کو ایک آپشن ہے آپ کی سلیکشن میں، تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ ابھی آ جائیں مطلب اپلائی کر کے. جتنا جلد از جلد آنا چاہتے ہیں تو وہ ابھی سے ہی اپلائی کر دیں. اس کے علاوہ جو نیکسٹ آپشن آتا ہے وہ ہے ورک پرمٹ پہ آپ جو ہے آ جائیں. تو ورک پرمٹ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اوپن ورک پرمٹ ہوتا ہے اور ایک کلوزڈ ورک پرمٹ. دونوں میں ڈفرینس بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اوپن ورک پرمٹ میں آپ کسی بھی فیلڈ میں جاب کر سکتے ہیں، جہاں پہ بھی آپ کو بیسکلی جہاں سے بھی آفر آئے جہاں جاب کی سے بھی جاب بیسکلی. آفر آ جائے کسی بھی کمپنی سے، کسی بھی فیلڈ میں بیسکلی. ویئر ایز کلوزڈ ورک پرمٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں صرف ایک اسپیسیفک فیلڈ میں اور ایک اسپیسیفک کمپنی کے لیے کام کر سکتے ہیں. وہ آپ کے ورک پرمٹ میں آلریڈی ہوتا ہے، تو اس بیس پہ بھی آپ آ سکتے ہیں کینیڈا بیسکلی. بٹ میک شیور ایک اور بات، یہاں پر لوگ یہ اوپن ورک پرمٹ اور LMIA بہت جو ہے وہ کہتے ہیں جی ڈن بیس پہ آپ کو مل جائے گا، اور اتنے $50,000 دے دیں، 40 سم ٹائم تو 60 بھی لیتے ہیں. تو زیادہ تر کیسز میں جو ہے نا فراڈ ہی ہو رہا ہے اس میں. سو میک شیور آپ جس کے تھرو بھی آئیں مطلب وہ اتھینٹک ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی کنسلٹنٹ اٹھے اور آپ کو بولے کہ جی آپ اتنے پیسے دے دو اور اتنے کر دو، کیونکہ یقین کریں میں جب سے یہاں آئی ہوں میرے کتنے ملنے والوں میں بیچارے جو لوگ ہیں ان سے جو ہے لوگوں نے پیسے لے کر اور فراڈ کیے ہوئے ہیں، اور آپ ان کو پھنسا دیا ہے اس چیز میں.
ایکچولی کنسلٹنٹ پتہ ڈرامہ کیا کرتے ہیں، اسی لیے لائر کے تھرو جائیں بیٹر ہوتا ہے. کنسلٹنٹ ڈرامہ یہ کرتے ہیں کہ تھوڑے سے پیسے لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے ہم آپ کے نمبرنگ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کس اس میں آتے ہیں، اس میں ان کو جو ہے وہ الجھا دیتے ہیں. اینڈ دین اس کے بعد پھر وہ ذرا تھوڑے دن جب وہ کچھ بولتا ہے کہ اچھا جی یہ ہو گیا تو اب کیا ہوگا، تو پھر ان کو آئلس کے چکروں میں پھنسا دیتے ہیں کہ آپ آئلس کریں. اب آئلس میں پرٹیکولر نمبر سم ٹائمز کسی بھی پروگرام کے لیے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کے آ نہیں رہے ہوتے، تو اس میں ٹائم نکال دیتے ہیں 2 سال 1 سال، کبھی کبھی کچھ بھی لوگ نہیں لا پاتے. اور جب پھر وہ جو ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کہتے ہیں کہ بھائی آئلز ابھی 2 سال تک تو ویلڈ ہے، تو ان کو وہ کھینچتے رہتے ہیں بیچارے، ایسے ہی پاگل بناتے رہتے کچھ بھی، اور کرتے کرتے ہوئی ٹائم. اور ایک ٹائم آتا ہے پھر ان کے لوگ جو ہے نا وہ ان لوگوں کے فون بھی اٹھانا بند کر دیتے ہیں. تو باٹم لائن یہ کہ وہ پھر آپ یقین کریں یو اے میں تو بہت فراڈ ہو رہے ہیں اب اس چیز کے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اسپیشلی یو اے کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ ظاہر سے پتہ ہم لوگ وہاں سے آئے ہیں تو ہم نے وہاں کے کافی لوگوں سے بھی ہمارا ظاہر سی بات ہے پتہ بھی چل رہا ہے ان کے بارے میں، وہاں تھی تب بھی اور ابھی تو اور زیادہ پتہ چل رہا ہے جب سے میں یہاں آئی ہوں، جب وہ پوچھتے ہیں اور بتاتے ہیں اپنے بارے میں. سو میک شیور آپ جس کے تھرو بھی جائیں اتھینٹک ہونا چاہیے. اور جو یہاں کے جو گورنمنٹ کے جو لائرس ہوتے ہیں ان کا ایک نمبر ہوتا ہے، آئی تھنک GIC نمبر کہلاتا ہے، وہ آپ آن لائن چیک بھی کر سکتے ہیں اگر وہ لائک رجسٹرڈ لائر ہیں. ہاں اور یہاں پہ ایک لا سوسائٹی آف آنٹیریو ہے. بیسکلی ہر پروونس کے ایک اپنے لائک گروپس بنے ہوئے ہیں، جیسے یہاں کا LSO ہے، لا سوسائٹی آف آنٹیریو، اس سے بھی وہ رجسٹر ہو سکتے ہیں. اور ایک اور نمبر ہوتا ہے جو صرف امیگریشن ریلیٹڈ کام کرتے ہیں. تو یہاں پہ آبویسلی بہت طرح کے لائر ہوتے ہیں جو لائک آپ کے فیملی لائرز ہوتے ہیں، فیملی ایشوز جو کرتے ہیں. وہ اسمال کلیم کورٹس والے بھی ہوتے ہیں جو لائک آپ کی بیسکلی ٹکٹس ریلیٹڈ فائنز وغیرہ کروانے کے لیے، فائٹ کرنے کے لیے. تو اس طرح کے بہت سارے ہوتے ہیں. باقی LMIA کا مینشن ہوا تھا. LMIA بیسکلی اس کا لانگ فارم ہوتا ہے لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ. اس میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ایک جو بھی امپلائر ہے یہاں پہ، یہ صرف فارن ورکرز یعنی کہ جو آؤٹ سائڈ کینیڈا ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں نا. تو یہ بیسکلی امپلائر کو تب چاہیے ہوتا ہے اور پروف کرنا ہوتا ہے کہ لائک یہاں پہ جو ہے فارن ورکر کی ضرورت ہے اس جاب یا اس فیلڈ میں جو ہے، اور کوئی بھی کینیڈین یا ورکر یا پھر کوئی پرماننٹ ریزیڈنٹ یہاں نہیں ہے جو اس جاب کو فل کر سکتا ہے. تو اب آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے پھر تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے. تو لیکن اس میں یہ ہے LMIA میں پیسے لگتے ہیں امپلائر کے نا اپلائی کرنے کے لیے. تو یہاں پہ بہت ریئرلی اور بہت مشکل سے LMIA ملتا ہے کسی کو بھی جاب پہ نا. تو وہ بیسکلی LMIA کے تھرو آپ کو کلوز ورک پرمٹ پھر ملتا ہے، جو کہ صرف آپ اسی کمپنی کے ساتھ اسی فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں اور اسی جاب پہ کام کر سکتے ہیں اور انہی کی کمپنی میں اور کر انہی کی سکتے کمپنی ہیں میں. بیسکلی. تو یہ ہوتا ہے اوپن اور کلوزڈ ورک پرمٹ. باقی جو نیکسٹ ہے وہ آپ کے پوائنٹس پروگرام ہے. PNP پروگرام ہو گئے. ہر پروونس کا الگ الگ ٹائپ کے پروگرام ہوتے ہیں، جیسے آئی بلیو نارتھ اٹلانٹک پروگرام بھی تھا ایک. وہ بیسکلی پوائنٹس ٹیبل ہوتی ہے، کیلکولیٹر ہوتا ہے. گورنمنٹ آف کینیڈا کی ویب سائٹ میں بھی آپ یہ جا کے کر سکتے ہیں. PNP ڈراز آپ نے اکثر سنا ہوگا. تو اس میں بیسکلی کیا ہوتا ہے، اس میں فیکٹر سچ ایز یور ایج، آپ کدھر ہیں، اور مطلب لائک کہاں تک آپ نے پڑھا ہے، کتنے بچے ہیں، اور لائک کس فیلڈ میں آپ نے کتنا ٹائم کام کیا ہے، آپ کی اور آپ کی اسپاؤس کی کیا ایج ہے، تو وہ ایجوکیشن ہے، کیا ایجوکیشن ہے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز لائک وہ کیلکولیٹ کر کے آپ کو پوائنٹس دیتے ہیں بیسکلی. تو اس بیس پہ بھی اس بیس پہ جب آپ لائک ایلیجیبلٹی فلفل کر لیتے ہیں پورے پوائنٹس کلیم کر کے، تو پھر اس پہ آپ کو PR بھی مل جاتی ہے ڈائریکٹ. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس ریفیوجیز ہیں یہاں پہ. تو بیسکلی اگر آپ کو کوئی بھی تھریٹ ہے اپنی ہوم کنٹری سے، جیسے آج کل یوکرینینز
کے ساتھ ہو رہا بہت ہے. ہیں یہاں پر. تو افغانی ہیں. افغانیز ہیں, تو بہت سارے جن کو فار ایگزامپل ان کی کنٹری میں وار ہو رہا ہے یا کوئی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیشن ہے جس کی وجہ سے ان کو تھریٹ ہے, تو وہ اس بیس پہ بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں, ریفیوجی کلیم کر سکتے ہیں. ریفیوجی کلیم کر سکتے ہیں. تو کچھ کے جیسے فار ایگزامپل آج کل یوکرینینس کے لیے ایک اسپیشل پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ان کو امیڈیٹلی میرے خیال سے PR دے دیتے ہیں ایئرپورٹ پہ. جیسے آپ ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوتے ہیں آپ کو SIN نمبر پرووائڈ کر دیتے ہیں, اور جو بھی پروونشل سروسز ہیں جیسے OHIP یہاں کا اونٹیریو کا ہیلتھ انشورنس پروگرام ہے, وہ آپ کو امیڈیٹلی گرانٹ کر دیتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو وہ آپ کو جاب, بیسکلی ایوری تھنگ ٹو ریسیٹل یور سیلف بیک ان ٹو یوکرینین کے لیے اسپیشلی, یوکرینینس کے لیے, کیونکہ ابھی مین پرائیورٹی وہی ہے. کیونکہ آپ ایئرپورٹ پہ اگر آپ آئیں گے تو ان کے لیے الگ سے جو ہے نا ایک سینٹر بنایا ہوا ہے اسپیشلی, اور وہ وہاں جا کے ان کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ کرتے ہیں ان کو ڈیل. سو یہ بہت اچھی بات ہے یہاں کی ایک, کہ یہاں پہ اوور آل میں اگر اب تک ایک نکالوں نا تو نیو کمرس کے لیے جو ہے نا وہ بہت ہیلپ فل ہے یہاں کی گورنمنٹ, یہاں کے جو گورنمنٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں. تو ابھی تک کا یہ ہے ہمارا, باقی ہم آپ کو آگے بھی بتاتے رہیں گے. اینڈ یس, بہت سارے لوگوں نے ہم سے یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ اپنے لائر کا نمبر دے دیں, اور یہ ہے کہ ہم ان کو اپروچ کر لیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ آئے ہیں, ہم لوگ آپ یقین کریں ہم لوگ ہر سال یا 2 سال میں ایک بار ہمارا ضرور چکر لگتا تھا. ہالیڈیز پر آتے تھے, سوچتے تھے چلے ٹھیک ہے نیکسٹ ایئر آئیں گے, چلے نیکسٹ ایئر آئیں گے, لیکن پھر ایک دن ہم نے سوچ ہی لیا کہ اب ہمیں آ ہی جانا چاہیے, بیکاز بچوں کی ابھی ہائر اسٹڈیز بھی جو ہے اسپیشلی زیان کی اب نیکسٹ ایئر سے اسٹارٹ ہو جائے گی, تو ہم نے کہا چلو ابھی موو کر جاتے ہیں. تو لائر ہمارے بہت اچھے ہیں, اگر آپ لوگوں کو ان کا کانٹیکٹ نمبر چاہیے تو آپ یہ ہے کہ ہمارے انسٹا پیج پہ جو ہے وہ ہمیں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. ایک لنک ڈسکرپشن میں ہوگی ہمارے ڈائریکٹ انسٹا پیج کے لیے, تو آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور پھر ہمیں DM کر سکتے ہیں. تو ہم یہ ہے کہ آپ کو ان کا نمبر دے دیں گے. تو ہاں یہ ہے کہ یہاں پہ لائر جو ہیں وہ فری میں کچھ بھی نہیں کرتے. ہاں یہ ہے کہ میرا اور میرے ہسبینڈ کا نمبر مدیحہ کاشف کا آپ اگر دے دیں گے تو وہ آپ کو, ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے کچھ فرینڈز ہیں جو مطلب اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم کس طرح آ سکتے ہیں اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے. تو مدھو کاشو 786 ہے ہمارا انسٹاگرام ہینڈل, وہ ہم اس میں بھی دے دیں گے. اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی کو نمبر چاہیے ہوگا تو ہم لوگوں کو DM کر دیں, ہم آپ کو دے دیں گے. اور دیکھیں آپ لوگ اکثر یہ کویسچن کرتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ لوگ کیسے آئے ہیں, کہ وہ دیکھیں ہر فیملی کا ڈفرینٹ سینیریو ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہماری لائک فیملی کے حساب سے ہمارے لائر نے ہمیں سے 2 آپشنز دیے تھے, جو کہ تھے ادھر بزنس پہ یا پھر آپ ورک پرمٹ پہ آ جائیں. تو بزنس میں ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے, بلکہ یہ بزنس والی بھی بات آپ لوگوں کو بتانی ہے. بزنس ویزا پہ بھی آپ آ سکتے ہیں, جو کہ انویسٹر ویزا کہلاتا ہے یہاں پہ. انویسٹر ویزا پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کمپنی اون کرنی ہوتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے بزنس اون کرنے کے لیے ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ لائک انویسٹمنٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے. تو اٹس ناٹ دیٹ ایوری ون کین ڈو اٹ, جس کے پاس پیسے ہیں obviously why not they can do it, بٹ جو لوگ نہیں کر سکتے تو وہ ان کے پاس اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. تو اٹ بیسکلی آل ڈپینڈز آن ہاؤ مچ منی ڈو یو ہیو, ہاؤ مینی فیملی ممبرس آر دیئر, آپ کتنا ارن کرتے ہیں, مطلب بہت سارے فیکٹرز ہیں. تو ہمارے حساب سے انہوں نے ہمیں 2 آپشن دیے تھے, جس میں سے پھر ہم نے ورک پرمٹ کا آپشن سلیکٹ کر لیا تھا. تو اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ کی فیملی کے حساب سے کون سا آپشن بیسٹ ہے. کون سا آپشن بیسٹ ہے. اب جیسے ہمارے لیے ورک پرمٹ اور بزنس کا تھا, آپ کے لیے شاید اسٹڈی کا ہوئے, یا پھر ہو نوز آپ کے لیے ڈائریکٹ PR بھی ہو جائے, جب اگر آپ کے PNP یا کسی بھی پروونشل ڈرا کے لیے آپ کوالیفائی کرتے ہیں. تو اٹ بیسکلی آل ڈپینڈس آن بیکاز دیکھیں بچوں کی ایج ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہماری ایج ڈفرینٹ ہوتی ہے, ایجوکیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہر فیملی کے حساب سے ویری کرتی ہیں کہ ان کے لیے کون سا پروگرام سوٹ کرتا ہے, کون سا آپشن بیٹر ہے. اور
مزید ان ڈیٹیل جو ٹیکنیکلی چیزیں ہیں وہ دیکھیں آپ کو ایک لائر ہی صحیح بات بتا سکتا ہے, اور لائر بھی اچھا والا ہے, ایسے ویسے لائر نہیں, یا کہ بہت سارے جو ہیں وہ میں آپ کو سچ بات بتاؤں کہ بہت ہی وہ ہے, اگر آپ کو جائیں گے مارکیٹ میں تو بہت ملیں گے, یہاں پہ بھی ایون جو ہے وہ کافی جو ہے لوگوں کو جو ہے پاگل بنانے والے بہت سے لائر ہیں. تو اٹس بیٹر کہ آپ جو ہے مین پرائیورٹی اپنی یہ رکھیں کہ کوئی کینیڈا میں آلریڈی کوئی ایک لائر ہوئے جو جس کا آپ کو پتہ ہوئے, یا پھر آپ کی کسی جان پہچان سے آپ اپنے کسی لائر سے بات کریں, بھلے آپ کی وہ ہوم کنٹری میں ہوئے یا پھر کینیڈا میں ہوئے. اس کے علاوہ کوشش کریں اپنی ہوم کنٹری سے نہیں کریں, جیسے پاکستان, انڈیا اور یو اے بھی ایون ہو گیا جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں, وہاں سے نہیں کریں. تو بہت زیادہ ہیں, آپ یقین کریں یو اے کا تو بس وہ کینیڈا کے نام پہ نا سب بیچارے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں وہاں پر, یقین کریں. بہت اتنے کیسز میں نے سنے ہیں نا یہاں آنے کے بعد. پہلے جب میں وہاں تھی تو ظاہر سی بات ہے کسی نے اتنی بات نہیں کی تھی, لیکن جب سے ہم یہاں آئے تو کافی لوگوں سے ڈسکشن ہوئی ہے, تو ہر دوسرے انسان کے پیسے جو ہے نا وہ پھنسے ہوئے ہیں. تو بہتر ہے کہ ہوم ورک اپنا اچھے طریقے سے کریں, دیکھیں اتھینٹک لائر ہے یا جو بھی ہے. اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے ساری مشکلیں سب کی آسان کرے, اور جو جس کے دل کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس کی پوری کرے. اور اگر آپ کو ہمارے لائر کی ڈیٹیل چاہیے تو ہمیں ڈی ایم کر دیجیے گا انسٹا پہ, تو ہم ان کا نمبر دے دیں گے, آپ ہمارا ریفرنس دے دیجیے گا, تو انشاءاللہ آپ کو وہ لک آفٹر کر لیں گے, اور جو بھی آپ کے لیے بیٹر ہوگا وہ ڈیفینیٹلی آپ کو بتائیں گے. اور اس کے علاوہ لوگ یہ بھی بہت ساری چیزیں بولتے ہیں کہ لائک ہم کیسے سیٹل ہوں گے, اور لائک نیو کنٹری ہے یہاں پہ. بیسکلی گورنمنٹ کے حساب سے لائک ان کی طرف سے بہت ساری سروسز ہیں. IRCC آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا, امیگریشن, ریفیوجی, سٹیزنشپ کینیڈا یہاں کی گورنمنٹ باڈی ہے. وہ بیسکلی فرام میکنگ یو اے نیو کمر ٹو انٹیگریٹنگ انٹو کینیڈین سوسائٹی آپ کی پوری ہیلپ کرتے ہیں. ابھی ہم جب آئے تھے لائک اباؤٹ 3 months ago, تو انہوں نے لائک خود ہی, اور مزے کی بات یہ وہ خود ہی اپروچ کرتے ہیں آپ کو خود نہیں ضرورت ہوتی ہے. تو وہ بیسکلی آپ کو کچھ نہیں پتا, وہ آپ کو گائیڈ کریں گے, چاہے آپ کسی بھی پروگرام کے, چاہے آپ ورک پرمٹ سے آئے ہیں یا LMIA ہے یا آپ کا کیا کہتے ہیں PR ہے یا ریفیوجی یا وٹ ایور, کسی پروگرام کے تھرو آپ آئے ہیں تو وہ آپ کو لک آفٹر کریں گے, آپ کی ہیلپ کریں گے. مطلب میں نے یہ دیکھا ہے کہ نیو کمرس کو نا یہاں پر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا کہ بھائی وہ آئے ہیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں پہ لائک ایون فرام آنٹیریو میں, آئی ڈونٹ نو دوسرے پروونسز میں بھی کچھ سملر ہوگا, لیکن یہاں پہ امپلائمنٹ آنٹیریو ہے, یہاں کی امپلائمنٹ کمپنی ہے آنٹیریو کی طرف سے, کہ آپ کو جاب میں ہیلپ کرتے ہیں. ریزیومے میں کچھ چیزیں اگر ایڈ کرنی ہے تو اس ٹائپ کی بہت ساری ہیں. باقی یہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ نیو کمر سینٹرز بنے ہوئے ہیں. ہم یہاں پہ پیل ریجن میں ایک ہے, اور بھی کافی سارے ریجنز میں. تو وہ بیسکلی لینگویج کلاسز آپ کو چاہیے, جو کہ بہت سارے لوگوں کو چاہیے ہوتی ہیں. انگلش لینگویج کلاسز دیتے ہیں, اور آپ کو بتاتے ہیں وہ بھی فری, ہاں, کیونکہ یہ پورا ناٹ فار پروفٹ وہ ہیں سینٹرز, اور IRCC فنڈڈ, اور جو بھی گورنمنٹ آف کینیڈا ہوتی ہیں. تو وہ آپ کو بیسکلی لینگویج کلاسز, آپ کو پروونشل ID کیسے لینی ہے, آپ کو OHIP کا کارڈ کیسے لینا ہے, اور یہاں پہ انشورنس فری ہوتی ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, اگر آپ چاہیں تو دوسری لے سکتے ہیں. ہیلتھ کیئر فری ہے. بچوں کے اسکولز جو ہیں وہ 12th گریڈ تک فری ہیں, ہائی اسکول تک فری ہوتی ہیں. وہ بھی اگر آپ کو رجسٹر کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے کہ کیسے رجسٹر کرتے ہیں, وہ بھی بہت آسان ہے. یہاں پہ ایک وی ویلکم دا ورلڈ سینٹر, جو کہ ہم نے اس کی ویڈیو بنائی تھی, تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں بیسکلی اپنا جائیں ٹیسٹ دیں, جو سیکنڈری اسکول میں, وہ ڈیٹیل اس ویڈیو میں ہے, آپ لوگ جا کے دیکھیے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. تو وہ بھی آپ کو لائک پورا فیسیلیٹیٹ کر کے آپ کو جو اسکول آپ کا قریب ہے وہ سب آپ کو کر دیتے ہیں. باقی سو باٹم لائن یہاں پر یہی ہے کہ جو بھی کریں آپ سوچ سمجھ کے کریں, اور اپنے پیسے ایسے ہی مت دیں کسی کو, سوچ سمجھ کے دیں. بہت مشکل سے کمایا جاتا ہے پیسہ, اور ظاہر سی بات ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جہاں بھی پیسہ لگائیں وہ اس کا صحیح جگہ پہ لگے.
तो अभी तक के लिए इतना ही है। बाकी आप लोगों को किस बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट में नीचे आप हमें ज़रूर बताएं, और क्या देखना चाहते हैं। अभी हम इंशाल्लाह ये वीडियोस अब बनाते रहेंगे और भी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अभी मैं और वीडियो भी यहाँ पे घर से रिलेटेड और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड भी बनाऊंगी इंशाल्लाह फर्दर। और जो भी हम यहाँ पर जैसे जैसे हमारे साथ जो भी चीज़ें गुजर रही हैं, या मतलब एक ताकि जो भी experience हम हाँ करते हैं। एक्सपीरियंस हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये है कि एटलीस्ट जो नए आने वालों के लिए है, हमारी तरफ से एक ये है कि कुछ आसानी हो जाए, उनको पहले से पता हो कि यहाँ आने के बाद उनको क्या क्या करना होगा। सो आई होप ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होए। हाँ होगी इंशाल्लाह। और मज़ीद ये है कि डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और ये है कि इंशाल्लाह जो भी आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और बाकी अगर आपको हमारे लॉयर से भी कांटेक्ट करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक होगी, आप बस हमें इनबॉक्स या डीएम कर दें, कुछ भी लाइक लॉयर लिख दें या कुछ भी ऐसा, तो फिर हम आपको लॉयर की डिटेल्स दे देंगे, फ़ोन नंबर और नेम। तो वो ये है कि फिर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो फिर आपके लिए ऑप्शन बेहतर होगा, जो सूट करेगा वो फिर आपको क्योंकि आप ज़्यादा बता बेहतर देंगे। देखें, हाँ हमसे भी ज़्यादा बेहतर इन डिटेल एंड टेक्निकली जो है ना वो लॉयर ही सही बता सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि वो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बता सकते हैं कि लाइक ये गाइड करेंगे कितने है। पैसे लगेंगे, क्या सूट है आपकी फैमिली के लिहाज से, कौन सा प्रोग्राम सूट करता है, कौन सा नहीं करता, मतलब कौन सा ऑप्शन आप ले सकते हैं, कौन सा नहीं ले सकते। सो यस, तो आई होप ये वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए काफ़ी कहते हैं कि क्या हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।